السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آر آل ویل. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پا سکتے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اے اللہ، ہمیں فائدہ پہنچائیں اس علم سے جو ہم حاصل کریں، اور ہمیں وہ علم سکھائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو، اور ہمیں علم میں بڑھائیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اے اللہ، بے شک میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجیے، اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرمائیے. آپ بہت بڑے عطا فرمانے والے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی نعمت بخشیے گا، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیے گا. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم سورہ الفجر پڑھیں گے، وچ از سورہ نمبر 89. پچھلی اور یہ بھی مکی سورہ ہے. پچھلی سورہ مبارکہ میں سورہ الغاشیہ جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں ہم نے قیامت کے دن انسانوں کے جو دو بڑے گروہ بنیں گے ان کا ذکر پڑھا تھا، اور پھر اس کے بعد کائنات کی کچھ نشانیاں ان کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی گئی تھی، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ سچائی سے منہ موڑ رہے ہیں اور انکار پر قائم ہیں، آپ ان کے پیچھے ہلکان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں ان کے لیے. ان کے اعراض یعنی ان کے اس رویے کی وجہ سے جو وہ منہ موڑ رہے ہیں اور انکار جو کر رہے ہیں، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار نہیں ہیں. ان کا حساب لینا اور ان کو سزا دینا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور اس پر میں نے آپ کو مفسرین کی دو اوپینینز بھی بتائی تھیں. ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منکرین، ان کافرین پر غلبہ حاصل ہوگا، یعنی وہ ڈومیننٹ ہو جائیں گے ان کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ہاتھوں ان کو سزا ملے گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ عذاب ہے جو انسانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ان کافروں کو دیں گے. کچھ اہل علم نے اس کو چھوٹا عذاب یعنی عذاب اصغر کہا ہے، اور بڑا عذاب کون سا ہے؟ جو عذاب اکبر جو ان کو آخرت میں ملے گا. تو اس حوالے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے خوب لڑو، خدا ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا. یعنی وہ جو اتنے 13 ایئرز کی جو پرسیکیوشن انہوں نے سفر کی تھی، تو جب وہ ان کافرین سے لڑیں گے اور بیٹل میں ان کو فیس کریں گے، اور جب ان کو ماریں گے، تو یعنی وہ ایک جو ریونج کا جذبہ ہے وہ بھی ان کا فلفل ہو جائے گا. اور دوسری رائے کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کسی بھی لحاظ سے ان منکرین پر مسلط نہیں، یعنی دی ادر اوپینین واز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان پہ مسلط نہیں، داروغہ نہیں ہیں آپ، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عذاب اکبر میں جھونک دے گا. یعنی یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دا پنشمنٹ، اللہ تعالیٰ ان کو خود سزا دیں گے قیامت کے دن. اور یہ بات تو طے ہے کہ انبیاء کرام اپنی قوموں کو دو طرح کے عذاب سے خبردار کرتے تھے، وارن کرتے تھے. ایک ان کی مخالفت، ان کی جو اپوزیشن کے نتیجے میں دنیا میں جو آنے والا عذاب تھا، جو ان کو پنشمنٹ اس دنیا میں ملنے والی تھی بیکاز آف ڈینائنگ پروفٹ آف گاڈ، اور دوسرا آخرت کا عذاب.
ٹھیک ہے. اب ہم سورہ فجر میں انہی 2 پوائنٹس پہ کو دیکھیں گے کہ دوسرے انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور اس سورہ مبارکہ میں پیغمبر کی دعوت، ان کی جو کال تھی ٹو دا ٹروتھ، اس سے انکار کرنے والوں کی جو پست ذہنیت، ان کی جو لولی تھنکنگ تھی اور ان کا جو پست کردار ہے، ان کا لو کیریکٹر، اس کو اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا ہے. اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سورہ میں کچھ چیزوں کی قسم کھا کر ان کو بطور شہادت یعنی ایویڈنس کے طور پہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے اور سابقہ کچھ قوموں کی تاریخ کی طرف بھی بریفلی اشارہ کیا ہے. کچھ گزرے ہوئے جو نیشنز تھے ان کے حوالے سے بھی بات کی ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عذاب کی دھمکی تمہیں دے رہے ہیں، یعنی جس سے تمہیں وارن کر رہے ہیں، اس سے پھر تم ضرور دوچار ہوگے. کیونکہ جن لوگوں نے پہلے پروفٹس کو ڈینائی کیا تھا تو انہوں نے بھی یہی انجام فیس کیا. تو ہاؤ آر یو اینی ڈفرنٹ؟ تم بھی پھر وہی انجام فیس کرنے والے ہو. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے اس خیال کی تردید بھی کی گئی ہے، یعنی اس کانسیپٹ کو ڈینائی کیا گیا ہے کہ دنیاوی خوشحالی، یعنی جو پراسپیرٹی ہے دنیا میں جو آپ کو ملتی ہے، اس کا ملنا اس بات کی علامت نہیں ہے. یہ دیٹ از ناٹ اے سائن کہ خدا ہم سے خوش ہے. یعنی اف یو آر ڈوئنگ ویل مٹیریلی اور فائنینشلی ان دس لائف، ان دس ورلڈلی لائف، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک کانسیپٹ جو اہل مکہ تھے، جو کفار مکہ تھے، ان میں یہ کانسیپٹ موجود تھا، ان کا یہ بلیف تھا. اور دوسرا ان کا کیا بلیف تھا کہ اگر دنیاوی لحاظ سے بدحالی ہے، یعنی اف یو آر ڈوئنگ بیڈلی، ٹھیک ہے، فائنینشلی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے رسوا کر دیا ہمیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل کر دیا یا ہیوملیٹ کر دیا، یا اللہ ہم سے ناراض ہے. اس کانسیپٹ کی بھی، اس تصور کی بھی تردید کر دی گئی ہے. اور انبیاء کرام کے جو مخالفین ہیں، جو نبیوں کو اپوز کرتے تھے، اور جو سرداران قریش جو اس وقت موجود تھے، ان کی جو ذہنیت ہے، ان کی جو مینٹالٹی ہے، ان کا کئی اور جگہوں پر بھی ذکر ہوا ہے. اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ نبوت اور یہ رسالت، یعنی یہ پروفٹ ہوڈ، اگر کوئی قابل قدر چیز ہوتی، اگر یہ اتنی اچھی آنریبل چیز ہے اور واقعی میں اللہ نے کسی کو پروفٹ بنانا تھا، تو پھر جس طرح ہمیں دنیا میں خوشحالی ملی ہے، جو ہمیں فائنینشلی ہم پراسپرس ہیں اور ہم آنریبل ہیں سوسائٹی میں، تو پروفٹ ہوڈ بھی ہمیں ہی دی جاتی. وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اتنی اچھی چیز ہے اگر پروفٹ ہوڈ تو وہ ہمیں نہ ملتی. ٹھیک ہے. اور یہ سورہ احقاف آیت نمبر 11 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے. یعنی جب وہ ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلیم کیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی یہ دین، تو یہ پھر ہم سے پہلے کسی اور کو نہ مل جاتا. ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں اس کو ڈینائی کرنے لگے. اسی طرح سورہ زخرف کی آیت 31، اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا. یعنی ان کو یہ پرابلم تھی کہ کسی سردار یا کسی جو شخص جو یعنی فائنینشلی ویل آف ہے، یعنی جو ایک اپر کلاس میں کوئی جو بلانگ کرتا ہے یا سردار ہے، تو یہ کلام تو اس کو ملنا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ میں بھی ایک بار پھر سچائی کو تسلیم کر کے، یعنی جو شخص اس ٹروتھ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور پھر اپنے کیریکٹر کو ڈیولپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان دا لائٹ آف دیٹ ٹروتھ، ان دا لائٹ آف ڈیوائن گائیڈنس، اس کا کیریکٹر، اور جو سچائی کو ڈینائی کرتا ہے، جو سچائی کا انکار کرتا ہے اور پھر اپنے کیریکٹر کو ڈیولپ نہیں کرتا، ان دونوں کا جو انجام ہے، ان کا جو اینڈ رزلٹ ہے، وہ بھی بتا دیا گیا. امام برہان الدین البقائی اپنی تفسیر نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور میں سورہ الفجر کا پچھلی صورت جو ہم نے پڑھی تھی، سورہ الغاشیہ سے کنیکشن جو ہے، مناسبت یا جو ربط ہے، اس کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں کہ سورہ الفجر کا مقصد سورہ الغاشیہ کے آخر میں اللہ کی طرف پلٹنے اور حساب کے بارے میں جو بات کی گئی تھی اس پر دلیل پیش کرنا ہے. یعنی سورہ الغاشیہ کے اینڈ میں کیا تھا کہ ہم سب نے الٹیمیٹلی اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب ہوگا ہمارا.
تو سورہ الفجر میں کیا بتایا گیا ہے کہ اس مقصد کے لیے سب سے جو واضح دلیل ہے، جو ایویڈنس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فجر ہے. جب صبح when it's the crack of dawn، جب صبح طلوع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایکچولی؟ لوگ چھوٹی موت یعنی نیند جو ہے نا، اس کو چھوٹی موت بھی کہا گیا ہے، اس سے لوگ اٹھتے ہیں. تو آن دا ڈے آف ریزریکشن، قیامت کے دن، انسان اسی طرح جس طرح ہم چھوٹی موت یعنی نیند سے جس طرح ہم صبح اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم جب قیامت ہوگی تو لیٹس سے کہ وہ دیٹ ول بی اے نیو بگننگ، اور انسان اپنی موت سے اٹھیں گے. تو اس طریقے سے ان دونوں کا سملیرٹی ڈسکرائب کی گئی. اب ہم سورہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر، فجر کی قسم، یعنی فجر از وٹنس، فجر گواہ ہے. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، اینڈ دا 10 نائٹس. والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، یعنی جفت از ایون اینڈ طاق از آڈ. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ جانے لگے. اچھا، قرآن پاک کی قسموں کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. جب اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی سچائی کو، کسی ٹروتھ کو اسٹیبلش کرنا، کسی بات کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں. تو بیسکلی ان قسموں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کسی ایمانی یعنی فیتھ سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے، یا اخلاقی حقیقت، یا کسی اصول، کسی پرنسپل کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے وہ بہت ساری چیزوں کو بطور شہادت پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے. ہمارے ہاں یہ تصور ایک پایا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ بہت مقدس، بہت سیکرڈ اور پاکیزہ چیزیں ہیں. ایک یہ عام کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں. امام رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں ضروری ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی دینی فائدہ ہو. مثال کے طور پر وہ اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ تعالیٰ کی جو وننس ہے اس پر واضح دلیل بن رہی ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ ایویڈنس بن رہی ہو، یا پھر کوئی دنیاوی فائدہ ہو جیسے کہ وہ انسان کو شکر کی طرف لے کے آ رہی ہو، ٹھیک ہے، یا وہ قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وننس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کھائی گئی ہے، اور یا پھر انسان کو کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ساری نعمتیں دیکھو، ان کی قسم میں کھا رہا ہوں، تم اللہ کی شکر گزاری نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرو گے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو اس یعنی یا یہ فائدہ ہے، اس سے یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے، اور یا پھر انسان کو کوئی اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے. تو اسی طرح اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین کا یعنی جن لوگوں نے تفسیریں کی ان کا ان قسموں کی تفسیر میں شدید اختلاف ہوا ہے. دے ہیو ہیڈ ڈفرینسز آف اوپینین. جس مفسر کو جو چیز زیادہ اہم لگی دینی لحاظ سے اور جو چیز زیادہ فائدہ مند لگی دنیاوی لحاظ سے، اس نے پھر اسی کے مطابق اس کی تفسیر کر دی. جیسے فجر سے کچھ لوگوں نے فجر کی نماز مراد لی ہے یہاں پہ جو اللہ نے فجر کی قسم کھائی، اور کچھ نے فجر کا وقت مراد لیا ہے یعنی دا کریک آف ڈان. کسی نے کہا کہ یہ نماز کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی ہے، کسی نے کہا کہ یہ جو وقت ہے فجر کا اس کی قسم کھائی ہے. اس صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اس کو اہل علم نے قرآن کے مشکل مقامات میں شمار کیا ہے، یعنی کہ دیز آر ڈیفیکلٹ ٹو اسٹیبلش کہ یہ ایکچولی کن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے. دیٹس وائی دیر آر سیورل اوپینینز. اچھا، والفجر، فجر کی قسم، فجر گواہ ہے. اس کا جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے پھاڑنا، ٹو اسپلٹ اوپن. فجر اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج کی روشنی رات کے اندھیرے کو پھاڑتی ہوئی نکل آتی ہے، ٹھیک ہے. جو لائٹ آف ڈان ہے، جو سن لائٹ ہے، وہ رات کی جو ڈارکنیس ہے اس کو پینیٹریٹ کرتی ہے، پھاڑتی ہوئی نکل آتی ہے. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ فجر سے کیا مراد ہے. اس کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ مفسرین کے کافی سارے اوپینینز ایگزسٹ کرتے ہیں. اچھا، ان میں سے چند ایک پر ہم بات کر لیتے ہیں. نمبر 1، اس سے مراد دن ہے، ڈے لائٹ. اس سے مراد صبح کی نماز ہے. اس سے یوم النہر یعنی 10 ذی الحج کی فجر مراد ہے. اس سے محرم کی پہلی تاریخ کی فجر مراد ہے. دیز آر آل دا ڈفرینٹ اوپینینز اسکالرس کے. اور ایک اور اوپینین ہے ڈان کا وقت، یعنی پوپ ہٹنے کا جو وقت ہوتا ہے، دا کریک آف ڈان.
علامہ ناصر مکارم شیرازی صاحب لکھتے ہیں کہ مندرجہ بالا جو میننگز ہیں، یعنی جو اوپر میننگز جو لسٹ کیے گئے، ان کے ساتھ ساتھ کچھ اسکالرز نے اس سے تھوڑا سا زیادہ وائڈر اس کا میننگ لیا ہے، وسیع مفہوم لیا ہے. ان کے نزدیک فجر سے مراد ہر وہ روشنی ہے جو اندھیرے کے بیچ میں سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی میٹافورکلی اسپیکنگ، جیسے کہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی جو ان کی ٹیچنگز تھیں وہ جاہلیت کے اندھیرے میں پھوٹی تھی، اور وہ بھی فجر کا سینونم ہو سکتا ہے. یعنی اٹ واز لائک دا لائٹ آف ریولیشن، اور وہ جو ایک اندھیرا تھا اس سوسائٹی میں، دیر واز نو گائیڈنس، تو وہ جو جس طریقے سے وہ لائٹ اس سوسائٹی میں آئی، اٹ واز سمبولکلی وہ اس کو آپ فجر کہہ سکتے ہیں. اسی طرح امام مہدی کا قیام اس وقت ہوگا جب پوری دنیا میں اندھیرا ہوگا، پوری دنیا ایک طرح سے گناہوں میں ڈوبی ہوگی. اس کے علاوہ اور بہت سے اوپینینز ہیں جو یہاں پہ اب ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید کے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور مقامات پر بھی صبح کی قسم کھائی گئی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ المدثر آیت نمبر 34، وَالصُّبْحِ اِذَا أَسْفَرَ، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. اور اسی طرح سورہ تکویر آیت نمبر 18، اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے. سورہ دحا آیت نمبر 1، وَالضُّحَىٰ، آفتاب یعنی سورج کی روشنی کی قسم. سورہ لیل کی آیت نمبر 2، اور دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے. ٹھیک ہے، اب ہم آیت نمبر 2 سے پڑھتے ہیں. وَلَيَالٍ عَشْرٍ والفجر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. 10 راتیں یعنی 10 نائٹس. 10 راتوں سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. اس میں اگین دیر از ڈفرینسز آف اوپینین. اکارڈنگ ٹو سم اس سے مراد ذی الحج کا جو مہینہ ہے اس کے فرسٹ 10 ڈیز ہیں، اور کچھ کے نزدیک محرم کے شروع کے 10 دن ہیں، اور تیسرا اوپینین یہ ہے کہ اس سے رمضان کی آخری 10 راتیں مراد ہیں. ہاویور امین احسن اصلاحی صاحب کی جو رائے ہے، ان کے اوپینین کے مطابق ان کا خیال یہ ہے کہ لیال عشر یعنی 10 راتوں سے چاند کے عروج اور محاق کی 10 راتیں ہیں. یعنی جو چاند کا جو لونر سائیکل ہوتا ہے مون کا، جو اس کی ویکسنگ اور ویننگ ہوتی ہے، کہ وہ پہلے بالکل کریسنٹ ہوتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، تو انہوں نے اس سے یہ 10 راتیں اس سے تشبیہ کی ہے کہ یعنی کہ وہ لونر سائیکل کی 10 راتیں ہیں. اور یہی رائے حافظ عبدالسلام بن محمد کی بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہی از بیسکلی سینگ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل فنومینا کی قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے، 10 راتیں یعنی جو کہ مون کی جو فیزز ہیں ان کی قسم کھائی ہے. باقی کیا کہہ رہے ہیں؟ باقی کہہ رہے ہیں کہ اسپیسیفکلی کچھ نائٹس ہیں، یعنی ذی الحج کے کوئی 10 دن ہے، کوئی کہہ رہا ہے فرسٹ 10 نائٹس آف ذی الحج ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ محرم کے شروع کے 10 دن ہیں، اور کوئی کسی اور کے مطابق رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں. ٹھیک ہے، سو اٹس انٹرسٹنگ ٹو سی کہ ہاؤ دا سیم آیت ہیز بین انٹرپریٹڈ ڈفرینٹلی، بیکاز آبویسلی کیونکہ اس میں کوئی کلیئر گائیڈ لائنس نہیں ہے، کوئی حدیث اویلیبل نہیں ہے ایز سچ، تو پھر اٹس اوپن ٹو انٹرپریٹیشن. والشفع والوتر، اور جفت یعنی جیسے میں نے کہا کہ پیر میں جو چیز آتی ہے یا جس کو آپ ایون نمبر کہتے ہیں، اور طاق کی یعنی جو اکیلا ہوتا ہے یہ آڈ نمبر. ٹھیک ہے، اس کی قسم کھائی گئی ہے. اس آیت کی تشریح میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، بہت سارے اوپینینز ہیں. شف کا جو ورڈ ہے جس کو میں نے کہا کہ جس کو ایون نمبر کہتے ہیں، اس سے مراد یوم النحر لیا گیا ہے، اگین وہی 10 ذی الحج. اور وطر سے مراد یوم عرفہ، دا ڈے آف حج. شف سے مراد وہ نماز جس میں رکعتیں جوڑوں میں ہوتی ہیں، ایون نمبرز. ٹھیک ہے، 2 یا 4. اور وطر سے مراد وہ نماز جس میں رکعتیں طاق ہوتی ہیں، یعنی آڈ نمبر، جو ہم وطر کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں. شف سے مراد مخلوق ہے، ساری مخلوق، آل آف کریشن، جیسے سورہ زاریات کی آیت 49 میں ہے، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑوں میں بنایا، پیئرز میں بنایا تاکہ تم نصیحت پکڑو. تو یعنی آل آف کریشن از ان پیئرز. اور اسی طرح سورہ نبا کی آیت نمبر 8، بے شک ہم نے بنایا تم کو جوڑا جوڑا، یعنی پیئرز میں بنایا. اور اللہ کی ذات پھر جو ہے وہ وطر ہے، یعنی ساری کریشن پیئرز میں ہے، اینڈ اللہ از الون، اللہ از الون، اینڈ اللہ کی ذات پھر وطر ہے، یعنی وہ اکیلا ہے. اگلی رائے یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز یا زوج ہے یا فرد ہے.
ٹھیک ہے, یا پیئرز میں ہیں لوگ اور یا پھر انڈیویجول ہیں. یعنی میں قسم کھاتا ہوں فرد اور زوج کے رب کی, یعنی جو خدا ہے وہ اکیلی چیزوں کا بھی, یعنی جو چیزیں اکیلی ایگزسٹ کرتی ہیں ان کا بھی خدا ہے, اور جو چیزیں پیئرز میں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کا بھی خدا ہے. اس رائے کے مطابق پھر کیا ہے, شف اور وتر میں تمام کریشن شامل ہو گئی. اور سورہ حاقہ میں بھی پھر یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں, اور حاقہ کی یہ آیت نمبر 38 and 39 ہے. تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی قسم جو تم کو نظر نہیں آتی. تو یعنی all of creation, some things are visible to the naked eye and some things are not. ان آراء کے علاوہ امام رازی مرحوم جو ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں he has mentioned 20 other opinions on this آیت, اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سب پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, دیز آر آل, یہ سب احتمالات ہیں اور یہ ممکن ہیں, اور ان میں سے کسی ایک کو اسپیسیفائی کرنے کی وجہ نہیں ہے, یعنی کہ ناٹ اسپیسیفائی کہ کیا چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے. ہاں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث مروی ہوتی, کوئی رپورٹڈ ہوتی صحیح حدیث, یا اہل علم کا کسی رائے پر کنسنسس ہوتا, اجماع ہوتا, تو پھر ہم کسی ایک رائے کو مانتے. بٹ سنس اٹس لیفٹ اوپن لائک آئی سیڈ, سو آل آف دیز اوپینینز ایگزسٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ان میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. علامہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنی تفسیر الامثل میں بھی مختلف آراء کا ذکر کیا ہے. ہی از آلسو مینشنڈ ڈفرینٹ اوپینینز, اور ان میں سے ایک رائے یہی ہے کہ شفع اور وتر سے مراد تمام کریشن ہے, ساری مخلوقات ہیں, یعنی ہر مخلوق ایک لحاظ سے شفع ہے اور ایک لحاظ سے وتر ہے. اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی بھی یہی رائے ہے کہ شفع اور وتر سے ساری کریشن مراد ہے. اصلاحی صاحب لکھتے ہیں کہ ہر جوڑا دو طاقوں سے مل کر تشکیل پاتا ہے, یعنی کیا کہتے ہیں آڈ نمبرز, یعنی 1 and 1, وہ دو مل کے پیر بن جاتے ہیں. تو ان کے مطابق کیا ہے کہ ہر جوڑا دو طاقوں سے مل کر تشکیل پاتا ہے, جس کے معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوئے کہ ہر چیز ایک پہلو سے طاق ہے اور دوسرے پہلے سے جفت. اور یہی نقطۂ نظر حافظ عبدالسلام بن محمد کا بھی ہے, جنہوں نے اپنی تفسیر القرآن الکریم میں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. واللیل اذا یسر, اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے. رات کی قسم قرآن پاک نے اور جگہ بھی کھائی ہے, سورہ مدثر آیت 33, اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیرنے لگے, سورہ تکویر آیت 17, واللیل اذا عسعس, اور رات کی قسم جب وہ ختم ہونے لگتی ہے. اور اسی طرح اور کئی آیات ایگزسٹ کرتی ہیں قرآن پاک میں جن میں اللہ تعالیٰ نے رات کی یا نائٹ ٹائم کی قسم کھائی ہے. سورہ انشقاق آیت نمبر 17, سورہ شمس کی آیت نمبر 4, سورہ لیل کی آیت نمبر 1 اینڈ سورہ دہا کی آیت نمبر 2. ٹھیک ہے, اچھا, ان سب قسموں کے جواب قسم کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے. یعنی یہ جو قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں اس کے بعد ایک قسم کا جواب آتا ہے, یعنی جس چیز کے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے وہ بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو جواب قسم کہا جاتا ہے. تو اب ان قسموں کا جواب کیا ہے, اس کے بارے میں اسکالرز اگین دے آر ڈیفرنگ ان دیئر اوپینینز. صاحب تفسیر کشاف امام زمخشری کے نزدیک جو ان قسموں کا جو جواب ہے وہ ہڈن ہے, محذوف ہے, اور وہ کیا ہے, لَيُعَذِّبَنَّ, یعنی کہ ضرور ان کو عذاب دیا جائے گا. دس از دا ہڈن یعنی جو جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں فجر کی قسم کھا رہا ہوں, اور میں ان سب چیزوں کی, ان 10 راتوں کی قسم کھا کے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان ڈینائرز آف دا ٹروتھ, ان کافرین کو ضرور سزا ملے گی, دے ول بی پنشڈ. ٹھیک ہے, اور اسی طرح پھر کچھ مفسرین کے نزدیک اس کا جواب اگلی ایک آیت ہے جو اسی صورت کی آیت ہے, ان ربک لبالمرصاد, کہ بے شک تمہارا رب گھات میں ہے. یور گاڈ از ایور واچنگ, وہ کیا ہے, ہی از واچنگ اوور یو. تو یہ اس قسم کا جواب کچھ اور کے نزدیک یہ جواب ہے. اور اسی طرح علامہ ناصر مکارم شیرازی لکھتے ہیں کہ اس کا جواب قسم یا تو ان ربک لبالمرصاد ہے, اور اگین یا پھر ہڈن ہے. اور کیا ہے وہ کہ ان سب چیزوں کی قسم, یعنی فجر کی قسم, 10 راتوں کی قسم, کیا کہ ہم ضرور منکرین اور سرکشوں کو سزا دیں گے. ٹھیک ہے, تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں. حل فی ذالک قسم لذی حجر,
اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا. یہ جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے ہجر کا جو لفظ ہے عربی زبان میں عقل کو کہتے ہیں، انٹیلیجنس کو، اور اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اس کے لٹرل میننگز ہیں روکنا، کسی چیز کو سٹاپ کرنا، روکنا. عقل کے لفظی معنی باندھنا بھی آتا ہے، ٹو ٹائی سم تھنگ. اور عقل کے لیے ایک اور عربک ورڈ یوز ہوتا ہے نہیا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 54 میں ہے کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چارپایوں کو بھی چراؤ، بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، ٹھیک ہے، عقل والوں کے لیے. تو امام رازی لکھتے ہیں کہ عقل انسانوں کو ان چیزوں سے روکتی ہے، سٹاپ کرتی ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو چیزیں انسان جن چیزوں کی وجہ سے انسان پرسن فالز فرام گریس، اللہ تعالیٰ یعنی عقل آپ کی ان چیزوں سے آپ کو روکتی ہے. تو عرب لوگ انہو لذو ہجرن کا فریز یوز کرتے تھے اس شخص کے لیے کہ بے شک وہ عقل والا ہے. کس کو کہتے تھے؟ جو اپنے نفس پر، اپنی فیلنگز پر قابو رکھتا اور اپنے جو ایموشنز ہیں، جو جذبات ہیں، ان کو اپنے انٹلیکٹ کے انڈر رکھتا، یعنی اپنے جذبات کو عقل کے تابع رکھتا. a person whose emotions are governed by their intellect. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے ایموشنز اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور دوسرا اس میں میننگ یہ ہے کہ یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے حل سے، حل از بیسکلی اے کویسچن کہ کیا یہ قسم جو ہے یہ عقل والوں کے لیے یہ قسم بڑی قسم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اٹس اے وے ٹو ایمفسائز سم تھنگ، لائک وین آئی ایم سیئنگ کہ از دس ناٹ امپورٹنٹ انف. ٹھیک ہے، تو اٹس ناٹ اے کویسچن، اٹس اے وے ٹو ایمفسائز سم تھنگ، یعنی آپ اس کو اس بات کی امپورٹنس کو اسٹریس کر رہے ہیں. ان 4 آیتوں میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی بنانے والا ہے، اور پوری کائنات، دا انٹائر یونیورس اسی کریٹر کے قبضے میں ہے. اس خدا کی طرف سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس سے متعلق تنبیہ کرنے آئے ہیں، تمہیں وارن کرنے آئے ہیں، اور ان کی مخالفت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کرنے کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی عذاب ملے گا. اور جیسا کہ میں پہلے بھی اس پہ ہم نے بات کی ہے کہ نبی جو آتے ہیں وہ اپنی قوم کو، اپنے آڈینس کو 2 قسم کے پنشمنٹ، 2 قسم کے عذاب کے حوالے سے ڈراتے ہیں، وارن کرتے ہیں. ایک تو آخرت کا عذاب، اور دوسرا جو نبی کا انکار اور اس کو جو جھٹلانے کے نتیجے میں اس دنیا میں جو پنشمنٹ ان کو ملے گی، تو دنیا والا عذاب. تو 2 طرح کی پنشمنٹ کے حوالے سے وارن کیا جاتا ہے. جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے، جو خارجی جو کائنات ہے، اس کی کچھ چیزوں کو بطور شہادت پیش کیا اللہ تعالیٰ نے، ایویڈنس کے طور پہ پیش کیا، فجر کو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے 10 راتوں کو، ٹھیک ہے، آڈ اینڈ ایون نمبرز کو، اور رات کو، ٹھیک ہے. ان سب چیزوں کو ایویڈنس کے طور پہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب کچھ قوموں کا ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، سم نیشنز فرام دا پاسٹ، جن کی تفصیل جو ہے، ان کی ڈیٹیلز ہمیں قرآن کی کچھ اور صورتوں میں ملیں گی. یہاں پہ صرف بریفلی ان کو مینشن کیا گیا ہے، بہت اختصار کے ساتھ، صرف ایک طرح سے اشارہ کیا ہے. اور یہ وہ قومیں تھیں، یہ وہ نیشنز تھے جن کے نام عربس کے لیے بہت فیملیئر تھے، اچھی طرح واقف تھے وہ ان سے. عاد اور سمود کی جو قومیں تھیں وہ عرب قومیں تھیں، دے ور عربس. اور فرعون کے حوالے سے اس کے جو واقعات تھے اس سے بھی وہ فیملیئر تھے اہل کتاب کے ذریعے. اور ان قوموں کے واقعات کے ذکر کا مقصد جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے امام رازی لکھتے ہیں کہ ان کا مقصد، یعنی ان قوموں کی سٹوریز کو مینشن کرنے کا جو پرپس ہے قرآن کا، وہ کیا ہے کہ کفار کو وارن کرنا ہے. کفار کو کیا وارن کرنا ہے؟ تنبیہ کرنا ہے کہ اگر انہوں نے اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا روش تبدیل نہیں کی تو پھر ان کا بھی دے ول میٹ دا سیم فیٹ. ٹھیک ہے، ان کا بھی یہی حشر ہوگا جیسا ان پریویس نیشنز کا ہوا، ان پریویس قوموں کا ہوا. اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ مومنین کو، بلیورز کو حوصلہ دینا کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں. ٹھیک ہے، ان کو حوصلہ دینا کہ یہ پہلے بھی ہوا ہے، پہلے بھی نبیوں کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے، تو آپ حوصلہ رکھیں، آپ صبر کریں.
آیت 6 سے میں پڑھ رہی ہوں. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا. سب سے پہلے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ قوم عاد کا ذکر ہے. عاد ایک شخص کا نام تھا جس کے نام پر قوم کا نام پڑ گیا تھا، اور ہماری تفسیروں میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو سلسلہ ہے یا جو سلسلہ نسب ہے وہ کیا ہے؟ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، یعنی حضرت نوح علیہ السلام تک جا رہا ہے. اس قبیلے کے جو ارلی لوگ تھے، جو متقدمین تھے، ان کو عاد اولا کہا گیا. ٹھیک ہے، جو فرسٹ عاد کے جو نیشن تھا. اور جو متأخرین تھے، جو بعد میں آئے، دا لیٹر جنریشن، ان کو عاد اخیرہ کہا گیا. ٹھیک ہے، یعنی ارلیئر جنریشن واز عاد اولا، دا لیٹر جنریشن واز کالڈ عاد اخیرہ. سورہ نجم میں جیسے آتا ہے آیت نمبر 50 میں، اور یہ کہ اس نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عاد کی جو پہلی جنریشن ہے ان کو ہلاک کر ڈالا. ٹھیک ہے، تو اب ہم پڑھ رہے ہیں آیت 7 آنورڈز. ارم ذات العماد، جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد، اتنے ٹال. یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اور عاد کون؟ عاد وہ جو ارم کہلاتے تھے. ٹھیک ہے، تو ارم بھی ان کا ایک ٹائٹل تھا. تو ارم سے کون مراد ہے، اس پر بھی مفسرین کا اختلاف ہے. اس میں کچھ اوپینینز آپ کو دے دیتی ہوں. ایک قول کے مطابق ارم سے دمشق مراد ہے، ڈمیسکس، اور یہ اکرمہ کا قول ہے. ایک اور اوپینین ہے اس سے اسکندریہ مراد ہے. اگین دس از اندر ریجن. اور تھرڈ اوپینین ہے کہ قوموں میں سے کوئی قوم تھی، کوئی اور قوم تھی. فورتھ اوپینین ہے کہ یہ قوم عاد کے کسی قبیلے کا نام تھا. ٹھیک ہے، تو یہ قوم عاد ہی تھی اور اس کے اندر کوئی ٹرائب تھا، ارم. ففتھ اوپینین، یہ قوم عاد کے اجداد میں سے کسی کا نام تھا، ان کے اینسیسٹرز میں سے کسی کا نام تھا، اور اسی پر یہ یعنی اسی سے پھر یہ قوم کا نام پڑ گیا. ٹھیک ہے، اور یہ تفسیر النکت والعیون امام ماوردی کی تفسیر سے لیا ہے. قوم عاد یعنی ارم اماد والے. تو اماد کا کیا مطلب ہے؟ اماد کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے اس سے مراد ان کا لمبا قد لیا گیا ہے کہ دے ور ویری ٹال پیپل. اور اس کی بھی ایویڈنس ہمیں قرآن سے ملتی ہے کہ دے ور ویری ہیوج. کچھ کے نزدیک کچھ اور جو مفسرین ہیں وہ اس سے کیا مطلب لیتے ہیں کہ دے ور پیپل ہو بلٹ ویری ٹال بلڈنگس. ٹھیک ہے، انہوں نے بڑے بڑے عمارتیں بنائیں. اور عماد کا جو لفظ ہے وہ ستون کو بھی کہتے ہیں، پلرز کو بھی کہتے ہیں. اور ستون یہاں پر اگین پلرز پھر کس چیز کو سگنیفائی کر رہے ہیں، کس چیز کو سمبلائز کرتے ہیں؟ ان کی کنسٹرکشن اور ان کی جو ایڈوانسمنٹ تھی. ٹھیک ہے، تو ان کی جو تعمیر اور ترقی ہے اس کے لیے پھر یہ استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا پلر کے، پلرز والے. تو عماد سے جن لوگوں نے ان کے لمبے قد مراد لیے ہیں تو پھر ان کی ایویڈنس ان کو سورہ حاقہ کی آیت 7 سے وہ لیتے ہیں کہ خدا نے اس کو یعنی ایک جو عذاب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے عاد پہ بھیجا، وہ 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پہ چلائے رکھا. ٹھیک ہے، وہ ایک ہوا تھی، ایک آندھی تھی. تو اے مخاطب، تو لوگوں کو اس میں اس طرح گرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے. یعنی دیور ایز ایف یعنی جو ٹرنکس ہوتے ہیں ٹریز کے، جب وہ گرے ان کی باڈیز جو گری ہوئی نظر آتی تھیں تو وہ کیسی تھیں؟ جیسے کہ ایمٹی ٹری ٹرنکس. ٹھیک ہے، تو دیٹ از آلسو یعنی مفسرین نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا کہ دے ور ویری ہیوج اینڈ ٹال پیپل. اور اسی طرح سورہ قمر کی آیت نمبر 20 ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ ہوا نے ان کو ڈسٹروائے کر دیا، مار دیا اس قوم کو، تو پھر وہ اس طریقے سے وہ بکھرے پڑے تھے یا وہ اس طریقے سے گرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے. ٹھیک ہے، کھجوروں کی جو درخت تھے ان کے ٹرنکس کی طرح. تو اس سے بھی مفسرین نے پھر ان کا دراز قد مراد دیا. کچھ اور آیات پہ بھی ان کی جو فزیکل جو ان کی اسٹرینتھ ہے یا ان کی جو ٹال سٹیچر ہے اس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. اور اس کے ساتھ مفسرین نے ان کی جسمانی طاقت اور قد کاٹ سے متعلق بہت کچھ پھر لکھا ہے. اور جن لوگوں نے عماد سے، جیسے میں نے کہا کہ جنہوں نے اس کا میننگ پلرز لیا ہے، تو اس سے پھر انہوں نے جو ان کی تعمیر اور ترقی کو پھر اس سے مراد لیا ہے کہ دے ہیڈ، ان کی کنسٹرکشن تھی اور ان کی وہ بلڈنگز بناتے تھے.
اینڈ دے ور ویری سکسیزفل ان دیٹ. ٹھیک ہے, تو وہ یہ دس واز سارٹ آف ریپرزینٹنگ دیئر پروگریس. اور تو انہوں نے پھر یہ اس بات کا انہوں نے استدلال سورہ شعراء کی آیت نمبر 128 اور 129 سے کیا کہ بھلا تم ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو. یعنی قوم عاد کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ہر اونچی جگہ پر کوئی سمبل بنا دیتے ہو اپنے لیے اور محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے. ٹھیک ہے, تو دیز ور آل سمبلز آف دیئر پروگریس اینڈ دیئر اسٹرینتھ. تو یہ یہاں سے پھر جن مفسرین نے کہا کہ یہ دس از سگنیفائنگ دیئر پراسپیرٹی ایز اے نیشن. التی لم یخلق مثلها فی البلاد, کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے, ایسے لوگ پہلے پیدا نہیں ہوئے تھے یا تمام ملک میں ایسے لوگ نہیں تھے. اگر تو پھر یہ جو مثلها ہے, یعنی یہ جو پروناؤن ہے, یہ جو ضمیر ہے ہا کی, اگر یہ قوم عاد کی فزیکل اسٹرینتھ اور طاقت, ٹھیک ہے, اور ان کی ٹال اسٹیچر, ان کی قد و قامت کی طرف جا رہی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عاد جیسی طاقت قد و قامت والے پیدا نہیں ہوئے تھے. یعنی اس اسٹرینتھ اور اسٹیچر کے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے, اس طرح کے لوگ. اور اگر یہ جو ہا کی ضمیر ہے, یہ جو پروناؤن ہے مثلہا, یہ اگر قوم عاد کی تعمیر اور ترقی کی طرف ہے کہ ان کی جو پراسپیرٹی تھی اور جو ان کی کنسٹرکشن تھی, اگر اس کی طرف جا رہی ہے یہ ضمیر, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم جیسی تعمیر اور ترقی اور کسی کی نہیں تھی. اور قوم عاد کو اپنی اس ترقی اور طاقت اور قوت پر بہت فخر تھا. دے ور ویری ایروگنٹ. ٹھیک ہے, ویری بوسٹفل اینڈ ویری ایروگنٹ اباؤٹ دیئر کنسٹرکشن. سورہ فصلت کی آیت نمبر 15, جو عاد تھے یعنی جو قوم عاد تھی وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے. اسی طرح سورہ آراف کی آیت نمبر 69 میں, کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے, اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا. یعنی they followed یعنی they were the next generation after یعنی نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے بعد اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے سرداری بخشی اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا. بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, اور ثمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے تھے اور گھر بناتے تھے. اب ایک اور قوم کا ذکر ہے جن سے عرب اچھی طرح واقف تھے. The Arabs were very familiar with the سمود. قوم سمود, جابو کا جو روٹ ورڈ ہے, یعنی جو جاب الصخرہ کہا نا کہ جو پتھر کو تراشتے ہو, اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے جین واو با, اور اس کا مطلب ہے کاٹنا, ٹو کٹ. یہ قوم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھی. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ ہم سورہ شعراء کی آیت 146 to 49 کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں, اس میں بھی یہی بات مینشنڈ ہے. کیا وہ چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں, ان میں تم کیا وہ چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں, ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے. یعنی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف اور نازک ہوتے ہیں, اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش خراش کر گھر بناتے ہو. یعنی یہ بہت, دس واز ناٹ یہ کوئی چھوٹا انڈیور نہیں تھا, یہ دس از اے بگ ڈیل کہ پہاڑوں کے اندر آپ گھر کاو کر کے بنائیں. ٹھیک ہے, اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ایفرٹ اینڈ بہت کچھ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوگی جو انہوں نے یوز کی. اور اسی طرح سورہ حاقہ کی آیت 4 to 8 بھی دیکھ لیتے ہیں. کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا. سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے. ٹھیک ہے, کوئی ایک لائٹننگ تھی یا کوئی ایک اس طرح کی کوئی چیز تھی, کوئی نیچرل یعنی کوئی ایسی چیز جو آ کے ان کو اسٹرائک کی جس سے کہ وہ ڈسٹروائے کر دیے گئے قوم سمود. اور رہے عاد تو ان کا نہایت تیز آندھی سے ان کو نہایت تیز آندھی سے برباد کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو آندھی جو ہے وہ ان کی ڈسٹرکشن کا باعث بنی. اور وہ آندھی کیسی تھی, خدا نے اس کو 7 رات اور 8 دن
لگاتار کنٹینیوسلی ان پر چلائے رکھا. تو اے مخاطب یعنی جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، تو لوگوں کو اس میں اس طرح گرے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے. بھلا تو اس میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ یعنی کوئی بھی نہیں باقی رہا ان میں سے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور اب فرعون کا ذکر آ گیا. اور فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا. خیمے کس کو کہتے ہیں؟ ٹینٹس. اور میخیں پیگز کو کہتے ہیں. اوتاد جو یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے، ذل اوتاد یعنی اوتاد والا، یہ وتد کی جمع ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میخ یعنی جو پیگز ہوتے ہیں. اور وتد کیا ہوتا ہے؟ کیل یا کھونٹے کو کہتے ہیں. پہاڑوں کے لیے بھی قرآن پاک نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ دا ماؤنٹین سرو ایز پیگز فار دا پلانٹ، کہ وہ ارتھ ہلے نہیں، یعنی دے ویری ہیوی اینڈ دے سرو لائک پیگز. پہاڑ زمین کے لیے جیسا میں نے ابھی ذکر کیا کیل یا کھونٹے کی مانند ہوتے ہیں. سورہ صاد آیت نمبر 12 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کو ذل اوتاد کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، ذل اوتاد کے بارے میں اہل تفسیر کے 3 اوپینینز ہیں. ایک یہ کہ لشکر کی کثرت کی وجہ سے کہا گیا کہ ہیوج اس کی جو آرمی تھی، جو بٹالین تھی اس کی، کیونکہ جب یہ سفر کرتا تھا تو اپنے یہ سارے لشکروں کو ساتھ لے کے جب چلتا تھا تو ان کو بہت سے خیموں یعنی ٹینٹس کے ساتھ سفر کرنا پڑتا تھا، اور ان خیموں کو کھونٹوں سے باندھنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے پھر فرعون کو خیموں والا کہا گیا، ٹینٹس والا کہا گیا. تو بیسکلی اس کی ملٹری اسٹرینتھ، اس کی فوجی طاقت کا اظہار ہے. اینڈ نمبر 2 دی ادر اوپینین از کہ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ لوگوں کو فرعون جو تھا وہ لوگوں کو کیلیں ٹھوک کر سزائیں دیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، جیسے کروسیفکشن جو ہوتی ہے نا، تو وہ بہت پینفل پنشمنٹ لوگوں کو دیتا تھا، تو کیلوں والا. ایک اور اوپینین ہے کہ وہ صاحب اقتدار اور صاحب فوج تھا. ٹھیک ہے، اسٹرینتھ تھی، پاور تھی اس کے پاس اور فوج تھی. امام رازی لکھتے ہیں کہ یہ تینوں اوپینینز، یہ تینوں آراء ٹھیک ہو سکتی ہیں. الذین طغوا فی البلاد، یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے. یعنی یہ سب قومیں جن کا ذکر کیا، یہ کیا کر رہے تھے؟ طغوا، سرکشی، ریبیلین، یہ حدیں کراس کر رہے تھے. they were crossing limits. طغوا کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے طاغین یا، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے حدود فراموش ہونا، یعنی ٹو کراس آل لمٹس اینڈ باؤنڈریز. اس میں انبیاء کی جو تکذیب ہے، پروفٹس کو جو ڈینائی کیا گیا، یا ان قوموں نے جس طرح سے اپنے انبیاء کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اور ان کی جو اخلاقی حدود، یعنی جو نبی آتے ہیں وہ قوم کو کیا بتاتے ہیں کہ ایک خدا ہے، اور اس خدا نے کیا چاہا ہے تم سے کہ تم کچھ اپنے اوپر کچھ حد بندی کرو، یعنی اپنے آپ کو یو ہیو ٹو آبزرو سرٹن باؤنڈریز. کچھ ایتھیکل باؤنڈریز ہیں جن کو تمہیں آبزرو کرنا پڑے گا. لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب ان انبیاء کو جھٹلایا تو انہوں نے ان ایتھیکل باؤنڈریز، ان مورل باؤنڈریز کو بھی کیا کیا؟ ٹرانسگریس کر دیا، ان کو پامال کر دیا. انسان کو اخلاقی حدود میں، مورل باؤنڈریز میں پابند کرنے، اور پھر اس کے جو جذبات ہیں، اس کے جو ایموشنز ہیں، ان کو بھی کچھ باؤنڈریز کے اندر رہنا چاہیے. اور وہ جو باؤنڈریز ہیں یا وہ جو حدود ہیں وہ خدا کی طرف سے عطا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں کہ کس طرح سے کن باؤنڈریز میں رہنا ہے. اب جو انسان یا قوم نبی کو جھٹلاتے ہیں، یعنی ایک نبی کی بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ در حقیقت وہ ان خدائی حدود کو ڈینائی کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ان باؤنڈریز کو ڈینائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ دوز باؤنڈریز. وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، اور وہ یعنی وہ تمام ان اخلاقی پابندیوں سے آزاد رہنا چاہتے ہیں. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ انارکی ہوتی ہے، سوسائٹی میں فساد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کرپشن ہوتی ہے. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے. فساد کا جو لفظ ہے وہ اصلاح کی ضد ہے. ٹھیک ہے، اصلاح کیا ہے؟ کسی چیز کا بالکل پروپورشنٹ ہونا، بالکل صحیح ہونا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہونا کسی چیز کا. اور فساد کیا ہے؟ کسی چیز کا خراب ہو جانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بیلنس خراب ہو جانا، کسی چیز کا توازن بگڑ جانا، ناہمواری پیدا ہونا یا پیدا کرنا.
ٹھیک ہے، بگاڑ پیدا ہونا، کسی چیز کا اسپوائل ہو جانا، کرپٹ ہو جانا، ٹھیک ہے. یعنی جس طرح دودھ اگر پھٹ جائے تو کیا کہا جائے گا کہ دودھ میں فساد ہو گیا، یعنی عربی زبان میں اس کو کیا کہیں گے کہ وہ خراب ہو گیا. تو ان اقوام نے، ان نیشنز نے خدا کے قوانین سے بغاوت کی، اللہ تعالیٰ کے جو لاز ہیں ان سے ریبیل کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا، جیسے میں نے کہا سوسائٹی میں انارکی پھیلی، فساد پھیلا اور پھیلایا. یعنی بجائے یہ سب طاقت اور قوت جو ان کو ملی تھی، ٹھیک ہے، اگر ہم فزیکل اسٹرینتھ لیتے ہیں، یا ہم جو ان کی جو ابیلٹی تھی ٹو کنسٹرکٹ اینڈ فرعون کے پاس جیسے آرمی تھی اور فزیکل یعنی مین پاور تھی، تو یعنی وہ بجائے کنسٹرکٹیو تعمیری کاموں کے کیا کرتے تھے، تخریبی کام کیے انہوں نے چیزیں ڈسٹروائے کی، چیزیں خراب کیں، اور لوگوں کو اپریس کیا، لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا. فساد جو ہے وہ ٹینجبل سینس میں بھی ہے اور انٹینجبل سینس میں نہیں ہے، مادی اور غیر مادی دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. ان قوموں نے معاشرے میں کرپشن کی اور معاشرے کا جو ایک بیلنس ہے یا جو توازن ہے اس کو بگاڑ دیا. امام راضی لکھتے ہیں کہ جس طرح صلاح کا اطلاق نیکیوں کی تمام اقسام پر ہوتا ہے، یعنی جو صلاح ہے، یعنی جو کریکٹنس ہے، یہ جو چیزوں کا ٹھیک ہونا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ہر طرح کی جو نیکی ہے وہ صلاح ہے. اور اسی طرح جو فساد ہے پھر اس کی اپلیکیشن ہر طرح کے غلط کام پر ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اٹ کین بی انٹلیکچوئل کرپشن آلسو. اف اے لیڈر از یعنی ایک لیڈر ایسا ہے کہ جو لوگوں کو غلط چیزوں کی طرف لیڈ کر رہا ہے، جس میں قوم کی ہلاکت ہے، تو یہ کیا ہے، یہ بھی ایک طرح کی کرپشن ہے اور یہ فساد ہے. اور اسی طرح ایک اگر دین کا دائی ہے، اگر ایک دین کا پریچر ہے اور وہ دین کی غلط تفہیم دے رہا ہے، غلط انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ انٹلیکچوئل کرپشن ہے. تو اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ بہت واسٹ ہے، فساد کی جو اپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے، جو خرابی یا جو بگاڑ ہے یہ سوچوں میں بھی ہے، یہ ایکشنز میں بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی کئی قسم کا فساد ہے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا. یعنی ایز اے ریزلٹ آف دس فساد when they crossed all limits تو they were not given the right to live anymore، ان کی زندگی کا حق ان سے چھین لیا گیا زندہ رہنے کا. اس سرکشی اور فساد کے نتیجے میں پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے قوموں پر عذاب بھیجا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے. ٹھیک ہے، ہی از واچنگ آؤٹ. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ از ایور سیئنگ اینڈ ہی از واچفل اوور ایوری ون. مرصاد کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے را صاد دال. مرصاد وہ جگہ کہلاتی ہے جہاں شکاری، یعنی جو شکار کرتا ہے، وہ شکار کی تلاش میں جس جگہ پہ بیٹھتا ہے اس کو مرصاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ انسان کو سختی سے وارن کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اس کے اعمال پر کوئی نظر رکھنے والا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے ہر عمل کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت اسٹرکٹ سرویلنس ہے، اور لہٰذا وہ اپنے آپ کو جواب دہی سے آزاد نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو اس اکاؤنٹیبلٹی سے آزاد نہ سمجھے. ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپوننٹس ہیں، جو مخالفین ہیں، ان کو یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ ان کی یہ روش اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ وہی ہے جو ان پچھلی قوموں کا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آیا اور اس رسول کو انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی سرکشی اور فساد کی وجہ سے پھر ان پر عذاب آیا. اب تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، کیونکہ خدا بے خبر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ ہوڈ عطا کی گئی، جب انہیں اپوائنٹ کیا گیا، اس وقت جو دنیا کی حالت تھی اس کو پھر قرآن مجید نے ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے. سورہ روم کی آیت 41، خشکی اور تری میں، یعنی ڈرائی لینڈ ہو یا سمندر ہو، لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں. ٹھیک ہے، انسان کی جو کرپشن ہے وہ ایویڈنٹ ہے، وہ جو فساد ہے وہ کہاں کہاں ایویڈنٹ ہے، وہ ڈرائی لینڈ پہ بھی ایویڈنٹ ہے اور وہ سمندروں میں بھی. اور آج جو ہم پلیوشن اور یہ سب دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس فساد کا ہی ایک حصہ ہے، جو دنیا میں جو پلیوشن ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں کسی قوم کو بالکل ختم کر دینے کا تعلق کس چیز سے ہے؟
رسول کے آ جانے کے بعد اس کو جو ڈینائی کیا جاتا ہے، یعنی ونس یو ہیو انڈرسٹوڈ کہ دس مین از اے پروفٹ آف گاڈ اینڈ آپ ان کے میسج کو بھی سمجھ جائیں، اس کے بعد جب آپ ڈینائی کر دیں، ٹھیک ہے، جسٹ بیکاز آف سم ویسٹڈ انٹرسٹ یا بیکاز آف پریجوڈس یا جیلسی، کسی بھی وجہ سے آپ اس سچائی کو جب ڈینائی کریں، اس رسول کی تکذیب کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس قوم کا سروائیول نہیں ہے۔ رسول کو بھیجنے کے بعد لیکن رسول کو بھیجے بغیر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پھر انصاف پر مبنی بات نہیں ہوگی۔ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں ہے کہ جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے، جو شخص گائیڈنس کو چوز کرتا ہے، وہ اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے who decides to deviate، وہ گمراہی کا ضرر یا گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نبی نہ بھیج لیں، عذاب نہیں دیا کرتے، ٹھیک ہے، اتمام حجت ہوتا ہے، یعنی دیٹ از لائک دا فائنل، وہ ایک فائنل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پوری کرنی ہے کہ انسانوں کو پوری بات پہنچانے کے بعد اگر وہ پھر بھی ڈینائی کرتے ہیں تو پھر ان کو سزا دی جاتی ہے، ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ پچھلی جو چند خوشحال قوموں کا جو ذکر کیا، انہوں نے جس طرح رسولوں کو ڈینائی کیا، اور پھر انہوں نے جو دا فیٹ دیٹ دے میٹ، جو ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کے بعد پھر اگلی جو کچھ آیات ہیں اس میں منکرین حق کی جو ذہنیت ہے اس کا ذکر ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو دنیاوی زندگی میں، جیسے میں نے کہا نا، جو اس ورلڈلی لائف میں جو پراسپیرٹی ہے، جو خوشحالی ہے، وہ کیا سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہیں، کیونکہ ہمیں اتنا نوازا گیا، ہمیں سردار بنایا گیا، ہمیں دولت دی گئی ہے، ہمیں اولاد دی گئی ہے، اور خاص طور پہ بیٹوں پہ بہت پرائیڈ لیتے تھے۔ اور دنیاوی لحاظ سے جو بدحالی ہے، یا یعنی ٹو ناٹ ہیو ورلڈلی ویلتھ، کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس سرداری نہیں ہے، تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ سورہ سبا کی آیت 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔ کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویلتھ میں بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لمٹ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اسی طرح یہ ہم اس کے بعد والی جو آیت ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں۔ تو تمہارا جو مال یا جو اولاد ہے، اس کی بیسس پہ تم کوئی ہم سے قریب نہیں ہو رہے ہو یا ہمارے فیورٹ نہیں ہو رہے ہو۔ ہاں، ہمارا مقرب تو وہ ہے جو ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کا معیار بتا دیا، سٹینڈرڈ بتا دی کہ جو ایمان لائے گا، جو سچائی کو مانے گا، who will accept the truth، اور پھر نیک عمل کرتا رہا، ایسے ہی لوگ ہیں، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا، ڈبل اجر ملے گا، اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔ تو اسی طرح سورہ احقاف کی آیت نمبر 11 بھی دیکھ لیتے ہیں، اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ان کی مینٹالٹی تھی کہ جو پراسپیرٹی ہمیں ملی ہے، دس از اے کلیئر انڈیکیشن کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہیں، ٹھیک ہے، ان کا یہ بلیف تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اس بلیف کو رد کر رہے ہیں اور ان کو ریالٹی بتا رہے ہیں۔ آیت 15 سے میں پڑھ رہی ہوں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، مگر انسان جب اس کا پروردگار یعنی جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، تو اسے عزت دیتا ہے اور اسے نعمت بخشتا ہے۔ تو انسان کیا کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخش دی، یعنی کہ انسان کا وہ ایک جو اس کی سائیکالوجی ہے یا جو اس کی ایک نفسیات ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اس ٹیسٹ کے ذریعے، اس ٹیسٹ کے پرپس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو میں نے نعمت بھی دی اور اس کو عزت بھی دی سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، اس کو یعنی مٹیریل ویلتھ بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سوسائٹی میں عزت بھی دی، معاشرے میں۔
تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنر کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہیں. تو یعنی اور پھر وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کو ڈیزرو کرتا ہے، وہ ان کا حقدار ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ڈینائرز تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جھٹلاتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ جب انسان کو نعمت سے نوازتا ہے تو اصل میں وہ اس کو کیا ہے، وہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو پھر اگلی آیت ہے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب دوسری طرح آزماتا ہے، when اللہ تعالیٰ ٹیسٹ یو ان another way، کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو مٹیریل ریسورسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اس کے پیسے کم ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر شخص کیا کہتا ہے، اس کا کیا رسپانس ہوتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا، مجھے ہیوملیٹ کر دیا، اور وہ شاید مجھ سے ناراض ہو گیا. تو جب انسان نعمتوں سے محروم ہوتا ہے اور تنگی اور پاورٹی میں مبتلا ہوتا ہے، فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ پھر کیا گمان کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ خدا اس سے ناخوش ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اور اللہ نے اسے رسوا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں اذا مبتلاہ یعنی یہ کہہ دیا کہ جب آزماتا ہے اللہ تمہیں، تو یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کیا بات کلیئر کر دی، واضح کر دی کہ انسان کی خوشحالی ہو، اس کی پراسپیرٹی ہو، یا اس کی بدحالی ہو. ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، یہ دونوں حالتیں بطور آزمائش ہیں، یہ دونوں ٹیسٹس ہیں. اب اس حوالے سے ہم کچھ اور آیتیں بھی دیکھ لیتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 168. اور یہ جو کانسیپٹ ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس عقیدے پہ ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، جو کہ مجھے اس طرح آزمایا جا رہا ہے، یعنی مجھ سے یہ نعمت چھن گئی. اور اگر کچھ مل جاتا ہے بہت زیادہ تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اللہ آپ سے بہت راضی ہے. اور یہ کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے درمیان. تو اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی. تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 168. اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آسائشوں سے بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نعمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ ٹیسٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور تکلیفیں دے کے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سورہ بقرہ کی پھر وہ جو آیت ہے، آیت 155. اور ہم کسی قدر یعنی کبھی کسی خوف کے ساتھ، کبھی بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے. یعنی طرح طرح کی آزمائشیں ہو سکتی ہیں. تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت دے دو. جو صبر کرتے ہیں یعنی جن کا رسپانس صبر پہ بیسڈ ہوتا ہے، جن کا ریاکشن صبر والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خوشخبری دے دو. یعنی آزمائش یعنی مصیبت کے نتیجے میں، نعمت کے چھن جانے کے نتیجے میں جس کا رسپانس صبر والا ہوتا ہے، پازیٹیو رسپانس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نیگیٹو نہیں ہوتا، تو اس کے لیے پھر کیا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے. تو انسان کی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ رسپانس کیسا دیتا ہے، اور اس رسپانس میں پھر اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ ویئر ہی اسٹینڈز. ٹھیک ہے. وہ ابھی یعنی اس کی جو کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہے، یعنی وہ انسان ابھی صبر کرنے والا بنا ہے یا نہیں بنا ہے، شکر گزار بنا ہے یا ناشکرا ہے، اللہ پہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کیریکٹر میں کتنی اسٹرینتھ آئی ہے. جب انسان کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو تب اس کو اپنے بارے میں بھی بہت اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے. تو جو آزمائش ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو تو خبر ہے، لیکن انسان کے لیے وہ چیز اپیرنٹ ہو جاتی ہے کہ ویئر ہی اسٹینڈز ہمسیلف. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ انعام کی آیت 165. اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب، اپنا ریپرزینٹیو بنایا، اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے، یعنی کسی کو کوئی نعمت زیادہ دے دی، کسی کو کم دے دی، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے، جو بھی کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے. اور سورہ انبیاء کی آیت 35. ہر متنفس یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تو لوگوں کو سختی اور آسودگی یعنی ٹف سچویشنز میں بھی اور پراسپیرٹی میں بھی، خوشحالی میں بھی آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں.
اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے. ٹھیک ہے, تو بہت کیٹیگورکلی, بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سب سچویشنز, یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آف لائف کیا ہیں, دیز آر آل سینٹ اپون اس, یا یہ ان سچویشنز میں ہمیں کیوں ڈالا جاتا ہے, تاکہ ہمیں آزمایا جائے, ہمیں ٹیسٹ کیا جائے کہ ہم کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں اور ہم کیسے اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور کیسے اپنا تزکیہ کر رہے ہیں. اب ان تمام آیات سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں انسان کی جو بھی حالت ہے, خوشحالی ہو یا بدحالی ہو, ویلتھ ہو یا پاورٹی ہو, ٹھیک ہے, عمارت ہو, غربت ہو, پاور ہے یا پاور نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی اقتدار ہے یا نہیں ہے, یہ سب جو سچویشنز یا سب حالتیں کیا ہیں, بطور امتحان یا آزمائش. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزمائش, امتحان یا جو ابتلا کا جو ورڈ قرآن پاک یوز کرتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. آزمائش کا ایک پیسمسٹک ویو پوائنٹ ہے, آزمائش کے حوالے سے ایک قنوتی تصور ہے کہ جس کی روح سے اگر انسان غربت, پاورٹی کا شکار ہے, یا کوئی پریشانی ہے اس کی زندگی میں, کوئی مصیبتیں ہیں, تو یہ انسان اپنی حالت بدلنے کی کوشش یا اس حالت سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا. کیوں؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے اسی حال میں رکھا ہے اور جب وہ چاہے گا تو مجھے اس حالت سے نکال دے گا. ٹھیک ہے, ایک فیٹلسٹک ویو پوائنٹ کی, یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدر ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے, تو میں اس اسٹیٹ سے نکلنے کی کوشش کیسے کروں. اس تصور کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دا پاسٹ آلسو یہ جو کانسیپٹ ہے, اس کو بنیاد بنا کر ظالم حکمران, جو ڈکٹیٹرز گزرے ہیں یا جنہوں نے ایکسپلائٹ کیا انسانوں کو, ٹھیک ہے, تو انہوں نے پھر کیا کیا, ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے لوگوں کو اس عقیدے پہ رکھا اور لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے جس کو جتنا دینا تھا دیا ہے, اور اس کو بدلنے کی کوشش کرنا کیا ہے, خدائی تقسیم میں مداخلت ہے. یعنی تم اللہ تعالیٰ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے تم اس میں انٹرفیئر کرو گے. یہ تو اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں غریب پیدا کیا ہے یا تمہیں اس حال میں پیدا کیا ہے. امتحان یا آزمائش کے پھر اس ریلیجس کانسیپٹ کو, یعنی یہ والا جو کانسیپٹ ہے, اس کی وجہ سے دا گریٹ تھنکر کارل مارکس, اس نے کیا کہا تھا کہ اس طرح سے جو مذہب کا تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ جس میں انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کچھ نہ کرو, ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, دس از لائک اوپیم فار دا پیپل. مذہب یہ مذہب عوام کے لیے افیون ہے, کیونکہ پھر وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کی مرضی, اللہ نے ایسا کر دیا ہے تو بس اب ایسے ہی رہے گا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو جتنی آیات موجود ہیں, ان پہ اس حوالے سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ آزمائش یا جو ابتلا کا یہ جو پیسمسٹک ویو پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ قنوتی تصور جو ہے یہ اتنا ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ امتحان یا آزمائش کا مطلب دراصل کیا ہے کہ چاہے جو بھی حالت ہو, جیسے میں نے ابھی پہلے بھی اس پہ بات کی کہ اس میں انسان کا ریاکشن, اس کا رسپانس اور اس کا رویہ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی وہ مال اور دولت ہو, ٹھیک ہے, یا وہ اقتدار اور قوت ہو, یا کوئی پوزیشن آف اتھارٹی ہے, اگر وہ آپ کو ملی ہے, اس کے بعد ایک انسان اگر ایروگنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تکبر کا شکار ہو رہا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس کو ملی ہیں ان کو وہ اللہ کی کریشن پر ظلم ڈھانے اور ان کا استحصال کرنے, ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے, تو یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر وہ ہیوملٹی, عاجزی اور انکساری اپناتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے اتنا بلیس کیا اور اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے میرے اوپر, اور پھر وہ ان بلیسنگز کو, ان نعمتوں کو مظلوموں کی داد رسی, یعنی وہ جو اپریسڈ لوگ ہیں ان کی ہیلپ کے لیے اور اللہ کی کریشن کی خدمت میں یوز کرتا ہے, تو یہ پھر ایک بہت اچھا رسپانس ہے اور یہ ریکوائرڈ ہے. اسی طرح جب انسان پاورٹی میں ہے, تنگ دستی میں ہے, غربت میں ہے, تو اس کا پھر کیا رد عمل اور رویہ ہے. کیا وہ ایک پازیٹیو انداز سے, اچھے طریقے سے اس حالت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اسٹرگل کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح اپنی اس پاورٹیز کی حالت کو تبدیل کرے, اپنی عقل استعمال کر کے, تدبیریں بنا کے, یا پھر وہ منفی راستوں کو اختیار کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ہی از گوئنگ دا رانگ وے, کہ کیا وہ چاہتا ہے کہ وہ دھوکہ دے لوگوں کو, یا چوری کرے, یا کسی غلط طریقے سے پیسہ بنا لے. تو اس حوالے سے ہم ایک دو آیتیں اور دیکھ لیتے ہیں, اینڈ دین انشاءاللہ آئی ول کنکلوڈ دی لیکچر. ایک تو آیت وہی ہے جو ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی دیکھی تھی
کہ ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو. یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کنگریچولیٹ کر رہے ہیں کہ ان منفی حالات میں، اس بری سچویشن میں، اس نیگیٹو سچویشن میں، ان سارے جو آزمائشیں ہیں ان میں یا انسان صبر کر سکتا ہے اور یا پھر بے صبری. اور پھر صبر کے حوالے سے جیسے ہم نے ابھی ایک لیکچر بھی ہوا تھا سر شمس کا، اس میں انہوں نے بہت اچھا صبر کو ایکسپلین کیا تھا ماشاءاللہ. تو اس میں بیسکلی صبر کے حوالے سے انہوں نے یہ سمجھایا تھا کہ صبر کے ڈفرینٹ میننگز ہیں. یعنی ایک مطلب صبر کا سب سے پہلا مطلب تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں اپنے آپ کو نیگیٹو رسپانس سے بچانا. ٹھیک ہے، یعنی ایک سب سے جو پرامپٹ ریئیکشن ہوتا ہے کہ وائی می، اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نیگیٹو تھاٹس، یہ نیگیٹو سپوزیشنز، ازمپشنز، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا. اور پھر حوصلہ اور ہمت نہیں ہارنا، پینک نہیں کرنا. اور پھر اس سچویشن میں یعنی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ڈیوائز کرنا اس مسئلے سے نکلنے کے لیے. اور کچھ چیزوں کو آپ کو قبول بھی کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے ایک یہ نقصان ہو گیا ہے، اور اس کو پھر ایکسیپٹ کرنا کہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے، اور اس میں یہ بھی دیکھنا کہ کیا اس میں میری کوئی غلطی تھی جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ دس از آل پارٹ آف صبر. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو اچھے کام آپ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو کسی ایکسیڈنٹ یا خدا نخواستہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی بری چیز ہو گئی، تو وہ جو اچھے کام آپ کر رہے تھے وہ آپ نے سب چھوڑ دیے. تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی صبر کے منافی بات ہے. یعنی آپ کو ان چیزوں پہ کنسسٹنٹ رہنا ہے. تو جو اچھے کام آپ کر رہے تھے، جو چیزیں آپ نے شروع کی تھیں ان پہ کنسسٹنٹ رہنا. ٹھیک ہے، حالات اپ اینڈ ڈاؤن چل رہے ہیں لیکن آپ ان کاموں میں کنسسٹنسی دکھائیں. تو یہ بھی صبر ہے. تو صبر کے بہت ڈفرینٹ، یعنی اٹس اے ٹرم وچ از کورنگ ڈفرینٹ کائنڈز آف، بہت سارے ڈفرینٹ اس میں ایٹیٹیوڈ آ جائیں گے. اینڈ اٹس آل اباؤٹ یعنی ٹو ناٹ گیٹ افیکٹڈ ان سچ اے وے کہ آپ اتنے ریئیکشنری ہو جائیں یا آپ اتنا اس سے نیگیٹیولی افیکٹ ہو جائیں حالات سے کہ پھر آپ بالکل پیرالائز ہو کے رہ جائیں، یعنی آپ کو کسی کام کے قابل نہ رہیں یا ڈپریشن میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں پھر کیا ہیں، یہ صبر کے اپوزٹ، یہ بے صبری ہے. اور اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 7، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے. اور اگر تم کہو کہ لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بتایا گیا کہ کیا ہے، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے. ٹھیک ہے، کون احسن عمل کرتا ہے، بیوٹیفل عمل کون کرتا ہے. اسی طرح سورہ کہف کی آیت 7، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے. ٹھیک ہے، بیوٹیفائی کیا ہے اس زمین کو تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں. ٹھیک ہے، دیٹ از دا پرپس آف دس کریشن، کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، احسن عمل، پیارا عمل، خوبصورت عمل، دوسروں کی زندگی کو بیوٹیفائی کرنے والا عمل، وہ کون ہے جو یہ کرے. اسی طرح سورہ ملک کی آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. ہی از دا ون ہو کریٹڈ ڈیتھ اینڈ لائف. وائی؟ تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہیں ٹیسٹ کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، کون پیارے عمل کرتا ہے، کون بینیفیشل بیوٹیفل عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، کون ہیلنگ کے کام کرتا ہے، کون اچھے کنسٹرکٹیو کام کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے. آزمائش کے اس تصور میں جیسے میں نے کہا کہ کیا ہے، پھر انسان کی جو ہڈن ایبلٹیز ہیں پھر ان کا اظہار ہوگا. یعنی آزمائش جب آتی ہے اللہ نہ کرے تو کیا ہوتا ہے، سم ٹائمز ہم خود بھی حیران رہ جاتے ہیں. یعنی انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس ایک خدا نخواستہ ایک مصیبت میں کتنا اسٹرانگ سم ٹائمز ہوتا ہے. وہ یو آر سرپرائز بائی یور اون ریئیکشن. تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں میں نے تو اس کو بہت اچھی طرح ہینڈل کر لیا. ٹھیک ہے، تو بس اس کو یہیں تک رکھتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ یہ جو صورت اب رہ گئی ہے باقی وہ اگلی کلاس میں کمپلیٹ کر لیں گے. سو آئی ہوپ یو فاؤنڈ اٹ بینیفیشل.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک آمین. And now please